اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت آدم علیہ السلام کا مکمل قصہ آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، آسمانوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو بتایا کہ اس نے زمین پر ایک نائب مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو نسل در نسل وہاں رہے گا۔ فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس اعلان سے زیادہ خوش نہیں ہوئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ زمین پر پہلے سے موجود جنات نے زمین کو بگاڑ دیا تھا اور بہت خون ریزی کی تھی۔ اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر ایک لگاتار حکومت کروں گا، انہوں نے کہا، کیا تو اس پر ایسے شخص کو کھڑا کرے گا جو اس میں فساد برپا کرے اور خون بہائے، جبکہ ہم تیری حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے انسان کو زمین کے مختلف حصوں سے جمع کی گئی مٹھی بھر مٹی سے ڈالا اور بنایا۔ روایت میں بتایا گیا ہے کہ پہلے انسان کی تخلیق کے لیے مختلف قسم کی مٹی استعمال کی گئی، اس لیے بنی آدم علیہ السلام اپنی رنگت اور دیگر جسمانی خصوصیات میں متنوع ہے۔ یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو 30 میٹر کی بلندی پر پیدا کیا گیا۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن عصر کے بعد پیدا فرمایا۔ ناظرین، پہلا آدمی 40 سال تک محض مٹی کا پیکر رہا۔ جب بھی فرشتے اس شکل کے پاس سے گزرتے تو وہ خوف سے مغلوب ہو گئے۔ ابلیس نئی تخلیق سے سب سے زیادہ خوف زدہ تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اس نے انسانوں کو مٹی کے برتنوں کی طرح بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ جب آخرکار پہلے انسان میں روح پھونکنے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدہ کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں روح پھونکی۔ ناظرین، جب روح اس تک پہنچی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی اور کہا، الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا، اے آدم، اللہ تم پر رحم کرے۔ ناظرین، جیسا کہ حکم دیا گیا، فرشتے اللہ کی مخلوق کے احترام میں سجدے میں گر پڑے۔ تاہم ابلیس ایک جن جو فرشتوں میں سے بھی تھا، اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے باز رہا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا، اے ابلیس، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم سجدے میں دوسروں کے ساتھ شامل نہیں ہوئے؟ اس نے تکبر سے جواب دیا، میرے بس میں نہیں کہ میں کسی ایسے انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے کالی مٹی سے بنی مٹی سے پیدا کیا۔ اس نے شدت سے محسوس کیا کہ وہ بنی نوع انسان سے کہیں زیادہ اعلیٰ تخلیق ہے، جسے محض مٹی سے بنایا گیا ہے جبکہ اسے آگ سے بنایا گیا ہے۔ ناظرین، ابلیس کے جواب سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوا اور فرمایا،
تو نکل جا، تو واقعی لعنتیوں میں سے ہے۔ ناظرین، ابلیس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے میرے رب، پھر میرے انجام کو ان کے جی اٹھنے کے دن تک مؤخر کر، مجھے گمراہ کرنے کی اجازت دینے پر میں ان کو زمین پر ضرور آزماؤں گا، اور ان میں سے تیرے برگزیدہ بندوں کے علاوہ سب کو ایک ساتھ گمراہ کروں گا۔ تم قیامت تک مہلت پانے والوں میں سے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مزید کہا، یہی راستہ ہے جو مجھ پر لازم ہے، یقیناً میرے بندوں پر تیرا کوئی اختیار نہیں سوائے اس کے جو تیری پیروی کرے، اور یقیناً جہنم ان سب کا ٹھکانہ ہے، اس کے 7 دروازے ہیں، ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک گروہ مقرر ہے۔ ناظرین، زندگی کا تحفہ حاصل کرنے کے بعد آدم علیہ السلام نے اپنے خالق اور اس کی مخلوق کے درمیان تبادلے کا مشاہدہ کیا اور بے شمار جذبات سے مغلوب ہو گئے۔ انہوں نے اللہ کے لیے گہری محبت اور تعریف محسوس کی، جس نے اسے زندگی بخشی، جس نے اپنے فرشتوں کو اس کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ ابلیس کی اللہ کی نافرمانی اور رب کی رواداری دیکھ کر وہ حیرت سے بھر گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی ابلیس کی آپ سے بغض اور عداوت پر تعجب ہوا، اور ان کے بارے میں کوئی علم نہ تھا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ ابلیس ایک ایسی مخلوق ہے جو تکبر اور فریب میں مبتلا ہے، اور پھر سمجھ گیا کہ ابلیس اس کا ازلی دشمن ہے۔ وہ جانتا تھا کہ ابلیس برے لوگوں میں سے ہے اور فرشتے اچھے لوگوں میں سے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ فرشتوں کی ایک مجلس میں جائے اور ان کو سلام کرے۔ ناظرین، ایسا کرنے پر فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو جواب دیا، وعلیکم السلام۔ جب آدم علیہ السلام اپنے خالق کے پاس واپس آئے، ناظرین، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کا خواہاں تھا کہ آدم علیہ السلام کو ان کی حقیقی شناخت اور ان کے وجود کے مقصد کا ادراک کرائے، اور انہیں ان تمام چیزوں کا علم عطا کرے جو ایک ایسا تحفہ تھا جو اس سے پہلے کسی اور مخلوق کو نہیں دیا گیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اس نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام سکھائے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام مخلوقات کی نوعیت کو سمجھنے اور ہر مخلوق کو مناسب نام دینے کی طاقت دی تھی۔ اس نے آدم علیہ السلام میں علم سے محبت اور اپنی اولاد کو علم دینے کی شدید خواہش بھی پیدا کی۔ جب اس کی مخلوق نے وہ سب کچھ سیکھ لیا تو اسے سیکھنے کی ضرورت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ مجھے ان کے نام بتاؤ اگر تم سچ کہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا، پاک ہو تم، ہمارے پاس کوئی علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ آپ واقعی سب کچھ جاننے والے، تمام حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے آدم، انہیں ان کے نام بتا دے جیسا کہ حکم دیا گیا تھا۔ آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو حیرت میں ڈال کر ہر چیز کے نام بتائے۔ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے بیت جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں۔ ناظرین، پھر فرشتوں نے سمجھا کہ آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا علم تھا، اور یہ ان کی اعلیٰ ترین
صفت ہے۔ آدم علیہ السلام کا علم دنیاوی علم، خالق کا علم اور اس کی مخلوقات پر محیط تھا۔ آدم علیہ السلام اپنے علم کو بانٹنے کے لیے بے چین تھے، اس لیے وہ فرشتوں سے ان کے ساتھ چیزوں کے طریقہ کار پر گفتگو کرتے، تاہم جیسا کہ فرشتوں کا فرض ہے کہ وہ رب کے حکم پر حاضری دینے میں مصروف تھے، چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام تنہائی محسوس کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پسلیوں سے ان کے لیے شریک بنانے کا فیصلہ کیا۔ ناظرین، ایک دن حضرت آدم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے ایک انسان کو دیکھا جو ان کی طرف دھیمی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا، میں ایک عورت ہوں، تمہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے اس سے پوچھا، تو تم مجھ میں سے سکون پا سکتے ہو؟ اس نے جواب دیا۔ فرشتے اس نئی مخلوق پر خوف زدہ ہوئے تو انہوں نے آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ اے آدم، اس کا نام کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اس کا نام حوا ہے۔ انہوں نے پھر پوچھا، اس کا نام کیوں رکھا گیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے جواب دیا، کیونکہ وہ زندہ چیز سے پیدا کی گئی ہے۔ ناظرین، آدم علیہ السلام اور حوا نے جنت میں مکمل آزادی کی زندگی گزاری۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت کی سیر کرنے اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت دی، لیکن ایک استثناء تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں ایک مخصوص درخت کے قریب جانے سے خبردار کیا۔ اگر ایسا نہ کیا تو وہ کافر تصور کیے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ صاف پانی کی طرح صاف تھا کہ مخصوص درخت سے کھانا حد سے باہر تھا، لیکن بہت پہلے، جیسا کہ یہ انسانی فطرت ہے، آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کو بھول گئے، ان کی قوت کمزور پڑ گئی اور ان کا ذہن بدل گیا۔ ناظرین، ابلیس کے لیے یہ موقع تھا کہ وہ آدم علیہ السلام پر حملہ کرے اور یہ ظاہر کرے کہ انسان آخرکار کمزور ہے اور وہ ابلیس اعلیٰ ہستی ہے۔ وہ انسانوں کو اللہ کی عبادت سے بھٹکانے کے لیے اپنے مشن میں پرعزم تھا۔ اس نے اپنے مشن کا آغاز محض سرگوشیوں سے کیا، جس کے ذریعے اس نے آدم علیہ السلام کے ذہن میں شک کے بیج کو دفن کر دیا۔ کیا میں تمہیں لافانی درخت اور ابدی بادشاہی کی طرف رہنمائی کروں؟ ابلیس نے اس جوڑے سے پوچھا۔ اللہ کی قسم کھا کر ابلیس نے مزید کہا، وہ آدم علیہ السلام اور حوا دونوں کے مخلص خیر خواہوں میں سے تھے، لہٰذا جوڑے کو اللہ کی نافرمانی پر مجبور کیا۔ اس سے پہلے وہ ممنوع درخت کا پھل کھاتا، حضرت آدم علیہ السلام شرم، اداسی اور درد کے احساس سے ڈوب گئے۔ نافرمانی کے ایک ہی عمل سے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا دونوں کو اپنی عریانیت کا علم ہو گیا اور وہ اپنے آپ کو ڈھانپنے کے لیے پتے نوچنے لگے۔ ناظرین، آدم علیہ السلام اور حوا کو ان کے رب کے سامنے بلایا گیا، جنہوں نے پوچھا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا اور کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ یہ جوڑا اداس تھا اور جرم میں مبتلا تھا۔ انہوں نے عرض کیا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پر رحم نہ کیا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ناظرین، واقعی بہت دیر ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان دو انسانوں کے لیے اپنی سزا کا منصوبہ بنا رکھا تھا۔
انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا اور ابلیس کو زمین پر نکال دیا، جہاں اس نے انسانوں کو ابلیس کے ساتھ دشمنی پر مقرر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک دوسرے کے دشمن بن کر اترو، تمہیں زمین میں رہائش اور اپنے مقرر قیام کا سامان ملے گا، وہیں تم جیو گے، وہیں مرو گے، اور وہیں سے تم کو زندہ کیا جائے گا۔ ناظرین، آدم علیہ السلام اور حوا نے زمین پر مشکلات کی زندگی گزاری۔ کھانا ان کے پچھلے ٹھکانے جنت کے برعکس آسان نہیں تھا۔ وہ زمین پر اپنے آپ کو برقرار رکھنے کے لیے سخت محنت کرنے پر مجبور تھے۔ بیوی اور بچوں کے لیے خوراک، لباس اور رہائش کی تلاش کا بوجھ تھا۔ انہیں جنگلی جانوروں سے لڑنے کا بھی چیلنج دیا گیا، جو پیٹ بھر کے کھانے کی تلاش میں بھٹک رہے تھے۔ تاہم سب سے بڑھ کر سب سے بڑا بوجھ جس سے آدم علیہ السلام کو مسلسل لڑنا پڑا، وہ شیطان کے وسوسے تھے۔ شیطان اپنی بات پر قائم رہا اور اپنے شیطانی وسوسوں سے انسانوں کو اذیت پہنچاتا رہا۔ اس کے باوجود وہ ثابت قدم رہے۔ یہ ضروری تھا کہ وہ زمین پر پھلے پھولے اور ایسی اولاد پیدا کرے جو ثابت قدم رہے۔ ناظرین، اب ہم حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام، جو سخت بیمار تھے، اپنے بچوں سے فرمایا، اے میرے بچوں، مجھے جنت کے پھلوں کی بھوک لگ رہی ہے۔ اپنے والد کی فرمائش کو پورا کرنے کے ارادے سے بچے جنت کے پھل لینے کے لیے نکل پڑے۔ راستے میں ان کی ملاقات کچھ فرشتوں سے ہوئی، جو اپنے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کا کفن اور تدفین کے لیے جسم کی تیاری کے لیے ضروری سامان لے کر گئے تھے۔ ناظرین، فرشتوں نے بنی آدم کو ہدایت کی کہ وہ جلدی گھر جائیں، کیونکہ ان کا باپ جلد ہی اس دنیا سے جانے والے ہیں۔ چنانچہ بچے فرشتوں کے ساتھ گھر واپس آ گئے۔ وہاں پہنچ کر فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کی۔ انہوں نے انہیں جنازے کے لیے تیار کیا، انہیں کفن میں لپیٹ کر ان کی قبر کھود کر اس میں رکھ دیا۔ آدم علیہ السلام کی وفات سے پہلے انہوں نے اپنی اولاد کو یقین دلایا کہ اللہ تعالیٰ انہیں نہیں چھوڑے گا اور ان کی نگرانی اور رہنمائی کرتا رہے گا۔ انہوں نے انہیں یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ بنی نوع انسان کے لیے رہنما کے طور پر انبیاء کو بھیجتا رہے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کا بیٹا ان کا جانشین ہوا۔ آپ کو بھی نبی بنایا گیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف رہنمائی کا فریضہ سونپا گیا۔ امید کرتا ہوں ناظرین آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کیجئے، تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی تفصیلات آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔